السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة۔ اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا 100 رحمتیں پیدا کی۔ ہر رحمت اگر اس کا جسمانی وجود ہو تو اتنی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو پر کر دے۔ پھر ان میں سے ایک رحمت کو اس نے زمین میں رکھ دیا۔ اسی کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اور وحشی جانور اور پرندے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائے گا اور پھر اس کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ یہ ایک ایسی عظیم حدیث ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے پر رحمت کرنا، شفقت کرنا اور ایسا معاملہ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم بھی اس لیے اس نے رحمت کا یہ حصہ دنیا میں نازل فرما دیا ہے۔ اور جو شخص اتنا سنگ دل ہو کہ وہ رحم اور شفقت کے جذبات ہی سے نا آشنا ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، اللہ اکبر، تو یہ ایک نہایت ہی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے فضل و کرم سے محرومی کی علامت بھی ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے اور اللہ کی شفقت کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ اپنے بندوں سے کیسے محبت کرتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں دنیا میں حالات کیا ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹنے پر، اس کی حق تلفی کرنے پر، اس کے راستے میں جو ہے وہ روڑے اٹکانے پر، اس سے حسد کرنے پر، اس کی زندگی میں تکلیفیں پیدا کرنے پر، ان چیزوں کے اوپر وہ جو ہے نا اس کا زور زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ کریم اس میں یقیناً بندوں کے لیے بڑی امید اور خوشخبری ہے اس حدیث میں، لیکن جو اس بنیاد پر اس کی مخالفت کو اپنا شیوا بنائے اور اللہ کی حدود کو، یعنی اللہ کی حدود کی پامالی کرے، اس کو اپنا وتیرہ بنا لے اور اس بات کے اوپر قائم رہے کہ جی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو یہ اس شخص کے لیے اللہ کی رحمت وسیع نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے اللہ کا غضب ہے، اور قیامت کے دن یہ غضب اتنا ہی شدید ہوگا۔ اس لیے فرائض کو ترک کرنا اور اعراض اور استکبار کے ساتھ رحمت الہی کی امید جو ہے وہ رکھنا، تو یاد رکھیں ایسی امید کو آپ کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ جب آپ فرائض نہیں پڑھتے، فرائض ادا نہیں کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، تو یہ بالکل آپ کی اس امید کے خلاف ہے، یعنی اس امید کے خلاف ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے گا، تو دوسری طرف اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔